اگر میں اس ایونٹ کے حساب سے اس کی بات کروں تو ویمن امپاورمنٹ اور ہمارے جو اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن کا 50% دیکھتے ہیں تو وہ فیمیلز ہیں، اور فیمیلز کا رول جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں از اٹ آف پیراماؤنٹ امپورٹنس کہ اس سے اوپر کوئی رول ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ 65 کی جنگ میں دیکھیں تو جہاں ایک طرف ہماری افواج پاکستان لڑ رہی تھی تو دوسری طرف میڈم نور جہاں کے ولی نغمے تھے جو کہ ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جو ہماری عام میڈیکل کور تھی، اس کے جو ہماری فیمیل آرمی آفیسرز تھیں وہ شانہ بشانہ جو ہمارے میل ملٹری آفیسرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی۔ اگر ہم اس وقت بھی بات کریں جو ہمارا مارکہ حق تھا تو یہ وہ فیمیلز تھیں جو کہ اپنے کاؤنٹر پارٹس، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے فادر، ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھیں کہ آپ جائیں اور وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی طرح سے خود کو کسی سے کم نہیں سمجھنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب مرد جو ہے اس کے پیچھے جو ایک رول ہوتا ہے وہ ایک عورت کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر میں آج یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں یا ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہمارے پیچھے ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری اگر مطلب ہم بات کرتے ہیں جو شادی شدہ لوگ کی بیویاں ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں وہ تو جنہوں نے کہ آج ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس طرح سے تو یہ میری ایک ایک جو چیز ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ میرے گھر والوں نے مجھے دی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ فیمیلز ہیں، وہ آپ ہی کی طرح ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے پروفیشنز ایسے ہیں مائی ڈیئر جو کہ صرف اور صرف فیمیلز ان میچڈ ہیں اس میں، جہاں پہ جذبات آئیں گے، جہاں پہ ایموشنز آئیں گے، میڈیکل پروفیشن، نرسنگ پروفیشن، ٹیچنگ پروفیشن، یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ کہ ٹوٹلی یو آر ان میچڈ، ہم جتنا بھی خود کو کلیم کریں آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے اگر میں بات کرتا ہوں آج کل میڈیکل کا آپ رزلٹ دیکھیں، انجینئرنگ کا آپ رزلٹ دیکھیں، سی ایس ایس کا آپ رزلٹ دیکھیں، ویمن جو ہے ان کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے گولز کو ہم سے زیادہ بہتر سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے صرف یہی کو التماس کروں گا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کسی ایک جینڈر کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم سب مل کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمیں اپنے دین کو دیکھتے ہوئے، اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے اکٹھے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے، اور اس موقع پر ہم اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ میکسیمم جو ہم کر سکتے ہیں اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، جیسے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہے کہ جو ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کوئی بھی قربانی اگر ہمیں دینی پڑے ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جنہوں نے اس مارکے میں دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا، اور وہ پاکستان جو باتوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ چاند بن کر پورے فلک پر اس طرح اترا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا چاند کیسے سامنے آیا۔ تاریخ کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھتی۔ میری بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں پرنسپل صاحبہ کا اور انر صاحبہ کا میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ادھر دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ میں اپنے تاثرات خیال کر سکوں۔ یہ میری اس کالج میں یہ فرسٹ میری جو ہے اپیرنس ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جیسے کہ حضرو کالج ہم ایوری 2-3 مہینے بعد میرا چکر لگتا ہے، ادھر بھی میں آپ لوگوں کے پاس آیا کروں۔ میں ہماری جو بیٹیاں ادھر تشریف فرما ہے کافی وقت سے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس۔ مجھے پتہ ہے گرمی ہے، کچھ بیٹیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ جو ہے نا فین لے کر جو ہے نا
अपने आप को फ्रेश कर रही हैं। मैं एक बार फिर हमने आपका टाइम लिया, आपको हमने इंतज़ार कराया, आपने सब्र से इधर आप बैठे, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। तो मैं एक दफ़ा फिर जितनी भी बेटियां हमारी तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल साहब ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, उनकी बात को मैं आगे लेकर चलूँगा और फिर आज का जो फंक्शन है बात का हक उस पर आऊँगा। अनिल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई भी माशरा तब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसके ख़वातीन उसमें भरपूर साथ ना दें। और ये भी सच है कि हर कामयाब मर्द के पीछे ख़वातीन का एक अपना रोल होता है। और मेरी बेटियां, मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। लोग आपने ये कहावत पहले भी सुनी होगी, मैं उसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। 2015 में जब शादी खान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, 16 अगस्त का तारीख थी, वो वाक़या हमारा जो डेरा है जिधर हम पब्लिक मीटिंग्स करते हैं उस जगह पे हुआ। और उस जगह उस वक्त तकरीबन कोई 40-50 बंदा जो है ना तशरीफ़ फरमा था। और उस 40 बंदों में से 10 बंदे जो है ना मेरे अपने ख़ानदान के थे, चाचा थे, ताया थे, कज़न थे। क्योंकि वो कर्नल साहब जो मेरे वालिद साहब थे उनके बिल्कुल साथ बैठे थे और बाकी लोग जैसे आप लोग सामने बैठे इस तरफ बैठे थे। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें तकरीबन कोई 19 या 20 लोग शहीद हुए उस दिन। उस 19-20 लोगों में से 10 लोग हमारे अपने ख़ानदान के थे, जो मेरे चाचा थे, कज़न्स थे, जो है ना वो शहीद हुए। अच्छा, वो उसके बाद हमारे ख़ानदान में 90% जो मर्द हज़रात थे हमारे ख़ानदान के, वो उस बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। पीछे एक हम रह गए थे और मेरे एक दो कज़न थे वो रह गए थे। तो 90% आप कह सकते हैं कि उसमें शहीद हो गए थे। फिर सवाल था कि भाई अभी ये जो पॉलिटिकल निज़ाम है, सियासत है, इसको कैसे हम आगे लेके चलें। वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था। आपको पता है जब इस तरह वाक़या होता है, डर बैठ जाता है, इनसिक्योरिटी होती है कि कल क्या होगा। चूंकि सारे मर्द शहीद हो गए थे और घरों में सिर्फ ख़वातीन थी। मैं अभी इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप लोग कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा किरदार मेरी वालदा का था। पुल जब हुआ 3-4 दिन गुजरे तो हम शाम को घर बैठे हुए थे। तो बात उनको मैंने की, मैं कहा चले जो हो गया वो तो अल्लाह को, वो तो अमर हो गए, शहीद हो गए। अभी हमने आगे मामलात कैसे चलाने, क्योंकि एक पूरी एक फैमिली की लेगेसी पिछले 70 साल से आ रही है, उसको अगर हम छोड़ दें तो ख़त्म हो जाएगी। तो आप बताएं कि जनाब इसको हम कैसे चलाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि जो रात आपकी कब्र में है वो आपकी कब्र में जानी है। और जहाँ मैंने अपने हस्बैंड को कुर्बान कर दिया मुल्क की खातिर, जो कि हमारी सब कुछ है, आपका मैं फैसला आप पे कहती हूँ, मेरी तरफ से आपको पूरी आज़ादी है, आपने जो फैसला करना है। तो उनके ये अल्फाज, जो भी मेरे जो इनसिक्योरिटी थी, जो मैं डर रहा था कि भाई क्या होगा, उन्होंने वो डर हटा दिया और मैं सियासत के मैदान में आ गया। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मेरी सारी इंस्पायरेशन, मेरी सारी मोटिवेशन, जिधर मैं समझता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं वालदा के पास जाता हूँ। जिधर मैं समझता हूँ कि मैं मुश्किलात में हूँ, मैं वालदा के पास जाता हूँ। तो ये मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो है मेरी बेटियाँ, आपके पास पता नहीं है आपके पास कौन सी ताकत है। आप इस माशरे की स्ट्रेंथ भी हैं और मेन आप पिलर भी हैं। और आप माशरे का साथ ना दें तो माशरा कभी कामयाब नहीं होगा। तो आप लोगों का आज हाल में
اور مستقبل میں بہت اہم کردار ہے. آپ کے جو بھی ایمبیشنز ہیں بھائی طارق کا اور ان کی پوری ٹیم کا، میں صوفیہ پرنسپل ڈگری کالج اٹک کا، اپنے بھائی عبد العزیز جناب انیل سعید صاحب، جہانگیر خانزادہ صاحب، عارف قریشی صاحب کا اور ملک انصار صاحب کو، اور حال میں بیٹھی میری بیٹیاں، میری بہنیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام. آج ہم مارکہ حق کے حوالے سے گفتگو کرنے آئے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھی یہاں پہ تقریر کی ہے سب کو ریکویسٹ کرنی پڑی ہے کہ آپ بیٹا تالیاں بجائیں. اور میرے بھائی انیل سعید صاحب نے جتنی تقریر کی ہے وہ آپ بچوں کے حق میں کی ہے، اور پورا حال جو ہے نا تالیوں سے گونج اٹھا ہے. تو انیل صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے آج کا مجمع تو لوٹ لیا ہے. باقی آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ سب اکٹھے ہیں وہ ہے مارکہ حق، اور وہ ہر قدم پر اپنی پاک افواج کے ساتھ. میں یہاں پر اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انعام منصف خان کا، جو کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے اٹک وومن چیمبر آف کامرس کی، اور وہ صاف وومن ٹیم کی سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس تقریب کو اپنی موجودگی سے رونق بخشی. بہت شکریہ سر آپ کا. معزز اور محترم مہمان گرامی اور سارے طلباء، السلام علیکم. ہم سب یہاں ایک ایسے تاریخی موقع کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جس نے پوری قوم کو مارکہ حق کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ہوئی، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ شیخ آفتاب صاحب نے کہیں ضروری جانا ہے اور وہ ہم لوگوں کے لیے اپنا پروگرام بیچ میں سے کٹ کر کے یہاں آئے ہیں. ہماری پاک فوج نے جس طریقے سے مارکہ حق، جس طرح جنگ لڑی انڈیا کے خلاف، وہ اپنی مثال آپ ہے. جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک نعرہ بلند کیا کہ بیان المرصوص ایک سیسا پہ لائی ہوئی دیوار، اور وہ ثابت کیا. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاک فوج، پاک فضائیہ اور نیوی نے جو کام ادا کیا، اس کے ساتھ آج میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے تمام میڈیا کو، پاکستان کے تمام میڈیا کو، جنہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا، لوگوں کو سچائی بتائی. آج آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں انڈیا کا میڈیا ذلیل اور رسوا ہوا، ان کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہوا، اور ہم نے ہر محاذ پر فتح لی. ہمارے لوگوں نے، ہمارے پولیٹیشنز نے ایک محاذ پر اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے.
ادھر نعرہ ہونا چاہیے, نعرہ ہونا چاہیے. پاکستان